السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اسلام کو سلام عرض کرتی ہوں۔ میں ہوں درخشا عاصم انصاری۔ ایک بار پھر آپ سب کا واحدی ورلڈ چینل میں استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسی ویڈیو جس میں ہم لوگ اسلام کے اکارڈنگ نکاح و شادی کے ریلیٹڈ بات کریں گے اور آج کے حالات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ہمارے واحدی ورلڈ چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف دلچسپی اور خواہش پیدا کی ہے اور دونوں میں ایک دوسرے کی چاہت اور ضرورت رکھی ہے۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بنا پوری نہیں ہوتی۔ اس چاہت کو نفسانی خواہشات کہا جاتا ہے، جسے پورا کرنا انسان فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ خواہش پوری نہ ہو تو انسان کی زندگی ادھوری سی لگتی ہے۔ اس کے بنا انسان خوش تو رہتا ہے مگر اندر ہی اندر ایک مایوسی سی محسوس کرتا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جانور کی طرح بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے۔ انسان چونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے عزت دار اور قابل احترام مخلوق ہے، اس لیے اللہ پاک نے انسان کو اس کی یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک باعزت راستہ بتایا ہے۔ تو تقریباً سبھی مذہبوں میں آج عام ہے اور اسے انسان کی ضرورت سمجھتے ہوئے احترام کی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اس رشتے کے لیے جو رہنمائی کی ہے اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پاک دامن رشتے میں جوڑے جانے کے بعد شوہر اور بیوی اپنی خواہش پوری کریں جو وہ ایک دوسرے سے چاہتے ہیں۔ نکاح سے پہلے جو ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، نکاح سے اب حلال ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا دینی و قومی حق حاصل ہو گیا ہے۔ ان دونوں پر ایک دوسرے کی خدمت وغیرہ ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ سارے اختیارات نکاح کے دو لفظوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ چند لوگوں کی موجودگی میں دو گواہوں کے سامنے ایک نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ اس پاک رشتے میں جڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سادگی کے ساتھ مسجد نبوی میں نہ جانے کتنے صحابہ کو نکاح کے مبارک رشتے میں جوڑا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ بات صرف اتنی تھی لیکن افسوس آج دنیا میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو سالوں پہلے سے ہی اس کی تیاری ہونا لگتی ہے۔ دونوں طرف سے خوب خرچ کرا کر انہیں تباہ کرنے کی اسکیم بنائی جاتی ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو پتہ ہے کہ اس کا نکاح 18 سے 20 سال بعد ہوگا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی قبر خود ہی کھود لی ہے۔ اللہ کی بخشی نعمتیں لذتوں کو خود ہی اپنے لیے مصیبت و عذاب بنا ڈالا ہے۔ سکھ کے بدلے دکھ، راحت چین سکون کے بدلے بے چینی و پریشانی مول لے لی ہے۔ حالانکہ اسلامی نظریے سے اگر کسی کے کئی لڑکیاں ہوں تو بھی اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آج کل تو ایک یا دو بیٹی بھی لوگوں پر بوجھ بن گئی ہے۔ اسلامی شرائط میں نکاح کے معاملے میں لڑکی لڑکے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی پر کچھ خرچ واجب نہیں کیا جائے، کسی کو ناشتہ پانی اور کھانا کھلانے پر بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ وہاں ولیمہ کی دعوت کو سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس آج ہماری قوم نے اسلامی قدروں و رواجوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور مانگنے اور کھانے پر اتر آئے ہیں۔ رشتہ طے ہوا کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ ہم بارات لے کر آئیں گے، ہمیں یہ وہ سامان دینا ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سخت گناہ گار ہیں، جس کا انجام انہیں آخرت میں ملے گا۔ آج کل لوگ ایک نیک بندہ جو عزت سے نوکری کر کے حلال کمائی کرتا ہے، اس کی آمدنی دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں،
دوسری طرف اگر لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے اور اوپر سے گنڈا موالی ہے، پیسے والا ہے، اسے خوشی سے اپنی لڑکی سونپ دیتے ہیں۔ شادی کے بعد وہ اسے مارے پیٹے سب معلوم ہونے کے باوجود لوگ کچھ صرف پیسہ دیکھ کر اپنی پھول جیسی بیٹی اسے سونپ دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کل کے کچھ مسلمان۔ اللہ ایسے لوگوں کو توفیق دے۔ اپنے آپ کو پڑھے لکھے، مالدار و عزت دار سمجھنے والے نکاح کے معاملے میں بھکاری بن جاتے ہیں۔ توبہ توبہ! اسلامی شریعت نے تو لڑکی والوں کو کچھ بھی خرچ کرنا ضروری نہیں قرار دیا ہے، بلکہ لڑکے والوں کو لڑکی کی مہر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُونَةً۔ ترجمہ: سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جسے محنت، مشقت اور خرچ کم سے کم ہو۔ اللہ ہمیں اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا ہوگا۔